بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اعتکاف توڑنے کے احکام اور اس کی تفصیل۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، تاہم کچھ مخصوص وجوہات کی بنا پر اعتکاف توڑنا جائز ہے یا بعض صورتوں میں ضروری ہو سکتا ہے، جن باتوں کا تفصیل یہ ہے کہ اعتکاف توڑنے کے جائز اور ناجائز اسباب کو واضح کیا گیا ہے۔ اعتکاف توڑنے کے جائز اسباب شرعی عذر اور مجبوری کی صورت میں اگر کوئی ایسا عذر لاحق ہو جس میں اعتکاف کو برقرار رکھنا مشکل ہو یا ناممکن ہو تو شریعت میں رخصت دی گئی ہے۔ مثلاً اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس میں مسجد میں رہنا ممکن نہ ہو یا بیماری میں شدت آ جائے تو اعتکاف چھوڑنا جائز ہے۔ اگر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق فوری علاج کی ضرورت ہو تو اعتکاف توڑا جا سکتا ہے۔ جان یا مال کا خطرہ ہو تو اعتکاف توڑا جا سکتا ہے۔ اگر مسجد میں کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے جیسے آگ، زلزلہ، سیلاب، دہشت گردی وغیرہ تو جان بچانے کے لیے اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ اگر کسی کے مال کو شدید خطرہ ہو، مثلاً چوری کا اندیشہ ہو اور کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو تو بھی اعتکاف توڑا جا سکتا ہے۔ کسی قریبی عزیز کی موت کے وقت، مثلاً اگر کسی قریبی عزیز مثلاً والدین، بیوی، اولاد، بھائی، بہن کا انتقال ہو جائے اور جنازے میں شرکت کے بغیر تجہیز و تکفین ممکن نہ ہو تو اعتکاف چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی توڑ سکتا ہے۔ اگر میت کے دفنانے کے لیے کوئی اور نہ ہو تو شرکت ضروری ہو گئی ہو تو اعتکاف توڑا جا سکتا ہے۔ اگر والدین یا بیوی بچوں کی خدمت کی مجبوری ہو تو مثلاً اگر والدین یا بیوی یا بچے کے کسی ایسے مسئلے میں مبتلا ہو جس میں ان کی مدد کرنا شرعاً ضروری ہو اور کوئی دوسرا مدد کرنے والا نہ ہو تو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ فرائض اور واجب امور کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی ایسا دینی یا دنیاوی فریضہ درپیش ہو جس کا ادا کرنا شرعاً ضروری ہو تو اعتکاف توڑا جا سکتا ہے۔ مثلاً گواہی دینا، اگر کسی اسلامی عدالت میں کسی اہم مقدمے میں شہادت گواہی دینا فرض ہو اور کوئی دوسرا نہ ہو تو اعتکاف توڑنا جائز ہوگا۔ کسی کی جان بچانے کے لیے نکلنا، اگر کوئی شدید زخمی ہو یا پانی میں ڈوب رہا ہو اور اس کی جان بچانے والا کوئی نہ ہو تو اسے بچانے کے لیے اعتکاف چھوڑا جا سکتا ہے۔ طہارت اور ناپاکی کی حالت میں، مثلاً جنابت، احتلام یا مباشرت کی حالت میں اگر کوئی شخص احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو جائے اور مسجد میں غسل کی سہولت نہ ہو تو وہ غسل کرنے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اگر وہ بلا وجہ تاخیر کرے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے اعتکاف کے دوران بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی واجب ہوگی۔ عورتوں کے لیے حیض یا نفاس کی حالت میں اگر کسی عورت کو دوران اعتکاف حیض یا نفاس آ جائے تو اس کا اعتکاف فوراً ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایسی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد سے باہر جانے کے جائز صورتیں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کے دوران کسی ناگزیر ضرورت کے تحت مسجد سے باہر نکلے تو اس کا اعتکاف برقرار رہے گا، بشرطی کہ وہ ضرورت پوری کرتے ہوئے فوراً مسجد واپس آ جائے۔ قضائے حاجت
یعنی بیت الخلاء جانا۔ اگر مسجد میں بیت الخلاء نہ ہو تو اعتکاف کرنے والا ضروری حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اگر بیت الخلاء سے واپس آنے میں غیر ضروری تاخیر کی تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ وضو یا غسل کے لیے جانا۔ اگر مسجد میں وضو یا غسل کرنا کی سہولت موجود نہ ہو تو وہ باہر جا سکتا ہے۔ نفل وضو یا غسل مثلا ٹھنڈک کے لیے کہ باہر جانا جائز نہیں ہے۔ کھانے پینے کی مجبوری ہو۔ اگر کوئی شخص خود اپنا کھانے کا انتظام کرتا ہو اور مسجد میں کھانے کی سہولت نہ ہو تو وہ کھانے کے لیے باہر سے جا سکتا ہے، لیکن کھانے کے بعد فوراً مسجد واپس آنا ضروری ہوگا۔ اعتکاف توڑنے کے ناجائز اسباب۔ بلا کسی شرعی عذر ضرورت کے اعتکاف توڑنا جائز نہیں ہے۔ مثلا جن صورتوں میں اعتکاف توڑنا ناجائز ہوگا وہ یہ ہے کہ کسی غیر ضروری کام کے لیے مسجد سے باہر جانا، مثلا بازار میں گھومنا، خریداری کرنا، دوستوں سے ملنا جائز نہیں ہے۔ موبائل یا دیگر دنیاوی امور میں مشغول ہو کر اعتکاف کو نظر انداز کرنا، بغیر کسی شرعی ضرورت کے گھر سے جانا، کسی عام مجلس میں شرکت کے لیے مسجد چھوڑنا، مثلا کسی کی دعوت پر جانا۔ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ واجب اعتکاف۔ نظر کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ اگر کسی نے نظر مانی تھی کہ وہ اعتکاف کرے گا اور وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو قضا ضروری ہوگی۔ قضا میں اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا ہوگا جتنے دن کی نظر مانی تھی۔ مثلا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ اگر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا رمضان کے بعد ممکن نہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کی جگہ نفلی اعتکاف کر لیا جائے۔ نفلی اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ اگر کوئی نفلی اعتکاف کر رہا تھا اور وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کی قضا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے کہ دوبارہ کر لیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اعتکاف کو بلا وجہ توڑنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو جیسے بیماری، جنازہ یا جان و مال کا خطرہ تو اعتکاف توڑنا جائز ہوگا۔ اگر کوئی واجب دینی یا دنیاوی فریضہ آ جائے تو بھی اعتکاف ختم کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ اگر اعتکاف ناپاکی کی وجہ سے برقرار رکھنا ممکن نہ ہو تو اسے ختم کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اعتکاف واجب تھا تو اس کی قضا ضروری ہوگی، لیکن اگر نفلی تھا تو قضا ضروری نہیں۔ یہ تمام احکام شریعت کے مطابق ہیں اور فقہائے کرام کے مستند فتاوی پر مبنی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اعتکاف ایک مبارک اور افضل عبادت ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت عطا کرتی ہے۔ شریعت میں اعتکاف کے دوران قیام، عبادت، دعا اور ذکر و اذکار کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تاہم بعض وجوہات کے بنا پر اعتکاف چھوڑنا جائز یا بعض اوقات میں ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اعتکاف جن مجبوریوں کی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے، تو ان احکامات میں سے کوئی بھی مجبوری پیش آئے تو اعتکاف کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔